السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں بے مثال توبہ کی چند واقعات۔ بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن کے توبہ کے واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لال بٹن پریس کر کے دبا کے سبسکرائب ضرور کر دیں، دوستوں میں شیئر ضرور کریں، فیس بک پہ ہیں تو فالو شیئر ضرور کریں، اور اپنے قیمتی خیالات، نیک خیالات کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کیسے توبہ کیے؟ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام سمیت سب کو سکھایا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے رہیں اور اس سے مغفرت و رحمت کی دعا کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی سرزد ہوئی اور انہیں احساس ہوا تو اللہ رب العالمین سے اپنی لغزش، اپنی معافی مانگنا چاہی، تو اللہ رب العالمین سے وہی الفاظ سیکھے جن کے ذریعے انہوں نے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کی، بخشش طلب کی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے جو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وہ کلمات جو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تاکہ ان کے ذریعے اپنی توبہ کا اعلان کرے، وہ یہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے حال پر رحم نہ کیا تو ہم بے شک خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر 5 خوبیاں پائی گئی۔ نمبر 1، انہوں نے خطا کا، گناہ کا اعتراف کیا، اس پر نادم ہوئے، اس پر شرمندہ ہوئے۔ نمبر 3، اپنے نفس پر ملامت کی۔ نمبر 4، فوراً توبہ کی۔ نمبر 5، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا پڑھتے رہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے، اللہ رب العالمین مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے برعکس ابلیس میں 5 برائیاں پائی گئی۔ نمبر 1، اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا۔ نمبر 2، اس پر نادم نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا۔ نمبر 3، اپنے نفس پر ملامت نہیں کی بلکہ اپنے رب پر اعتراض کیا، سوال اٹھایا۔ نمبر 4، توبہ نہیں کی۔ نمبر 5، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ اب آئیے نوح علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کو دعوت اسلام دینے کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے کفر و شرک اور شر فساد سے زمین بھر گئی تھی، چنانچہ
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لوگو، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرو، بھکتی نہ کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا دردناک عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو رد کر دیا، نہیں مانا، اور ان کی نبی ہونے پر شبہات کا اظہار کیا، شک کیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل تبلیغ کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی عبادت کی طرف، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، دلائلوں کے ذریعے انہیں دعوت دیتے رہے۔ جب قوم کے پاس کفر و عناد پر قائم رہنے کی کوئی دلیل نہیں رہی اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائلوں کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو عاجز پایا تو کہنے لگے، اے نوح، ہم تمہارے مناظروں سے تنگ آ گئے ہیں، تمہاری باتوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا وعدہ کرتے آئے ہو اسے لا کر دکھا دو۔ یہ چیلنج نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جس عذاب کا وعدہ تم کیے ہو وہ عذاب لا کر دکھا دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جب اللہ رب العالمین چاہے گا عذاب آئے گا، اور اس وقت تم اسے عاجز نہ بنا سکو گے۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بذریعے وحی خبر دی تو ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور ان کے حق میں بد دعا کر دی کہ اے اللہ، اب کسی کافر کو زمین پر نہ رہنے دے، اب کسی کافر کو زمین پر مت چھوڑ۔ جب عذاب کا آنا یقینی ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور اس کی تعلیم دی تاکہ ان کے ماننے والے مسلمان طوفان سے بچ سکیں، اور کافروں کی نجات کے لیے شفاعت کرنے سے منع فرما دیا، اور اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا، اللہ کا حکم آ چکا تھا، ان کی طوفان کی نظر ہو جانا ہے۔ جب قوم کی ہلاکت کا حکم آ گیا اور پانی پوری شدت کے ساتھ ابلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ زمین پر پائے جانے والے تمام جانوروں اور چڑیوں وغیرہ کے جوڑے کشتی میں رکھ لے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ صرف رشتہ داروں کو سوار کر لیں جو ان پر ایمان لائے تھے۔ قتادہ اور ابن جریر کے قول کے مطابق ان کی تعداد 8 تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی، ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، ان کا بیٹا کنعان اور ان کی بیوی کنعان مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ کشتی پر سوار نہیں ہوئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بسم اللہ کہہ کر سوار ہو گئے، کشتی پہاڑوں کے مانند اونچے موجوں کے درمیان چلنے لگی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، جب کافر ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، کہ اے میرے بیٹے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں، اے میرے بیٹے،
اے میرے لختے جگر، اب بھی موقع ہے، ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شفقت سے متاثر ہو کر اپنے رب سے دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرا لخت جگر، میرا نور نظر میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے۔ تو نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھی کشتی پر سوار کر لو تاکہ سب طوفان سے بچ جائیں، پانی سے بچ جائیں۔ تو آج تو اسے توفیق دے دے کہ ایمان لائے اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 45 کے اندر فرماتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو اپنا حتمی فیصلہ بتا دیا، لاسٹ فیصلہ بتا دیا۔ اے نوح، وہ ایمان نہیں لائے گا اس لیے کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ آپ کے گھر والے تو دین و شریعت کے پابند اور اہل اصلاح ہیں، اور وہ صالح، کامیاب، نیک نہیں ہے، اس لیے وہ طوفان سے نہیں بچے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی، یہ متنبہ کیا، کیئرفل کیا کہ جس مقصد کے پورے طور پر صائب ہونے کا آپ کو علم نہ ہو، اس کا اللہ سے سوال مت کیجیے، اس لیے کہ ایسا کرنا نادانوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ہود کے اندر کہتا ہے کہ علماء نے اسے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے جس بات کا مطابق شرع ہونے کا آدمی کو علم نہ ہو اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال جب حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا، یہ جان گئے کہ ان کا سوال شریعت کے مطابق نہیں تھا اور یہ محض ان کا وہم تھا کہ ممکن ہے کہ کنعان مسلمان بن کر کشتی پر سوار ہو جائے، تو اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے مغفرت اور رحمت طلب کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 47 کے اندر فرماتا ہے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ اے میرے رب، میں تیرے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے رب، میں تیرے ذریعہ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی توبہ۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام حضرت یونس بن قیس علیہ السلام کے موصل کے علاقہ نینوی والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا تاکہ لوگوں کو توحید باری تعالیٰ، عدل و انصاف اور اخلاق حسنہ کی دعوت دے، لیکن انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ دن بدن ان کی شر انگیزی بڑھتی ہی گئی۔ آخرکار ان کی کفر سے تنگ آ کر انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اور خود وہاں سے نکل کر بیت المقدس آ گئے اور پھر وہاں سے یافا کی طرف روانہ ہو گئے۔ یافا ایک جگہ کا نام ہے جس کی طرف روانہ ہو گئے، اور ایک جگہ ترشیش کی طرف جانے والی ایک کشتی پہ سوار ہو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ
کہ तेज आंधी चलने लगी और कश्ती को खतरा लाहिक हो गया। कश्ती डगमगाने लगा तो लोगों ने कश्ती का बोझ कम करने के लिए अपना सामान समंदर में फेंक दिया। उसके बाद भी खतरा न टला तो उन्होंने सोचा कि कश्ती में ज़रूर कोई ऐसा आदमी मौजूद है जिसकी वजह से खतरा लाहिक है और वो कश्ती डोल रहा है। चुनांचा कुरा अंदाजी की गई तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कुरा अंदाजी में निकला, इसलिए लोगों ने उन्हें समंदर में फेंक दिया तो तूफान रुक गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मछली को भेजा जिसने उन्हें निगल लिया। 3 दिन मछली के पेट में रहते हैं, रब याद आता है, दुआ करते हैं। 3 दिन तक मछली के पेट में रहते हैं, फिर दुआ की। क्या दुआ की? अपने आप को जुल्म जालिम कहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल कर ली। रब्बना ज़लमना अनफुसना, और मछली ने साहिल पर आकर अपने पेट से उन्हें बाहर फेंक दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन मछली के पेट में रहते हैं और ये दुआ करते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू तमाम अयूब से पाक है, मैं बेशक जालिम था। दुआ करते हैं, किससे दुआ करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं और डायरेक्ट करते हैं। किसी बाबा का वसीला नहीं लेते, किसी पीर फ़कीर का वसीला नहीं लेते। उस दौर में भी तो होते कोई जिसके ज़रिए, जिसका वसीला लेकर दुआ करते, जो आज लोग अपने बाबाओं का वसीला लेते हैं, जो अपने फ़कीरों का, जो अपने पीरों का वसीला लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी दुआ अल्लाह तक पहुंचा देंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। हमारे नबी, हमारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुसीबत में, तकलीफ़ में पहुंचते थे तो किसको याद करते थे? आपके सामने वाक़यात मौजूद है कुरान व हदीस के हवाले से। दोस्तों, हमें गौर करने की ज़रूरत है। एक वाक़या है 100 आदमियों के कातिल का तौबा, जिसने 100 आदमियों को कत्ल कर दिया था, अब वो तौबा कर रहा है। उसका वाक़या ज़रूर सुने। हज़रत अबू सईद बिन मालिक बिन सनान अल-खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुमसे पहले ज़माने में एक आदमी था जिसने 99 कत्ल किए थे। कितना? 99 कत्ल किए थे। उसने रुए ज़मीन के सबसे बड़े आलिम के बारे में दरियाफ्त किया तो उसे एक राहिब का पता बताया गया। वो राहिब के पास हाजिर हुआ और कहा, मैंने 99 आदमियों को कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? राहिब ने कहा, नहीं। उस पर उसने राहिब को भी कत्ल करके 100 का अदद पूरा कर दिया, माने 100 लोगों को कत्ल कर दिया। उसने फिर ज़मीन के सबसे बड़े आलिम के बारे में दरियाफ्त किया। उसे एक आलिम दीन का पता लगाया। उसने एक आलिम से कहा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होने की कोई सूरत है? आलिम दीन ने कहा, हाँ, फ़लाँ इलाक़े में चले जाओ, वहाँ कुछ लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तुम भी उनके साथ मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और अपनी उस ज़मीन की तरफ वापस मत आना, ये बुराई की ज़मीन है। वो आदमी वहाँ से चल पड़ा। जब ठीक दरमियान रास्ते में पहुँचा तो उसकी मौत का वक्त आ गया। उसके बारे में रहमत के फरिश्ते और अज़ाब के फरिश्ते आपस में झगड़ने लगे। रहमत के फरिश्ते ने कहा, ये तौबा करके चला था और अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ चुका था। अज़ाब के फरिश्तों ने कहा, उसे
اس نے قطعاً کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اب ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا۔ فرشتوں نے اس آدمی نما فرشتے کو اپنا فیصل بنا لیا۔ اس فیصلے کرنے والے فرشتے نے کہا کہ دونوں مقامات کے درمیان کا فاصلہ ناپ لو، جس مقام سے وہ قریب ہے اس میں اس کا شمار کر لو۔ فرشتوں نے پورے فاصلے کو ناپا، جسے علاقے کے طرف اس کا رخ تھا وہ قریب تر نکلا، لہٰذا رحمت کے فرشتے نے اس کے روح قبض کی۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ آدمی نیک لوگوں کی بستی ایک بالشت قریب تھا، چنانچہ اسے نیک لوگوں میں شمار کیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین برے علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا، لمبی ہو جا، اور نیک علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا۔ نیز اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ان دونوں علاقوں کا رقبہ ناپ لو، چنانچہ اسے نیک علاقے کی طرف ایک بالشت قریب پایا گیا۔ نتیجتاً اللہ رب العالمین 100 لوگوں کے قاتل کو اللہ رب العالمین معاف کر دیا، بخش دیا۔ اور حضرت اسی طرح کے اور ایک صحابی ہیں معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور زنا کر بیٹھا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ واپس لوٹا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قوم کو پیغام بھیج کر دریافت کیا کہ تمہارے علم کے مطابق اس صحابی کے بارے میں کہ عقل میں کوئی فطور تو نہیں ہے، یا تم اسے بدلہ ساتو نہیں پاتے ہو، یعنی یہ شراب تو نہیں پی رکھی ہے؟ قوم والوں نے جواب دیا کہ ہماری معلومات کے مطابق وہ کامل عقل کا مالک ہے، وہ ہوش و حواس میں ہے، اور ہمارے خیال کے مطابق وہ نیک آدمی ہے۔ معاذ تیسرے دن پھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دوبارہ دریافت فرمایا تو قوم والوں نے کہا، ان کے جاننے والوں نے کہا، اس کا کردار بدلا ہے اور نہ ہی اس کی عقل میں کوئی کوتاہی واقع ہوئی ہے، بالکل ہوش و حواس میں ہے۔ چنانچہ چوتھے روز ان کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں سنسار کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے ایک قوم پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ انہیں کافی ہو جائے۔ ایک غامدیہ عورت کی واقعہ۔ توبہ ایک کیسا ایمان ہوتا تھا پہلے کے صحابہ کرام اور صحابیات کے اندر۔ ایک غامدیہ عورت خاتون بھی آئی اور اس نے درخواست کی، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی واپس لوٹا دیا۔ اگلے دن اس نے پھر آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کیوں واپس لوٹاتے ہیں؟ شاید آپ مجھے بھی اس طرح واپس لوٹانا چاہتے ہیں جس طرح معاذ کو واپس لوٹا رہے تھے۔ اللہ کی قسم، میں تو حاملہ ہو چکی ہوں، پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ آپ نے یہ بیان سننے کے بعد فرمایا، تب تو سزا نافذ نہیں ہو سکتی، جاؤ اور ولادت کے بعد آنا، بچہ جب جنم ہو جائے تب آنا۔ جب غامدیہ نے بچے کو جنم دیا تو اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے آئی اور کہا، میں بچے کو جنم دے چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ یہاں تک کہ تم اس کا دودھ چھوڑا دو۔ جب اس نے دودھ چھوڑا دیا تو
تو بچے کو لے آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دودھ میں نے چھوڑا دیا ہے اور اب یہ کھانا کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا اس کی کفالت کون کرے گا؟ صحابی نے کہا میں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے لیے سینہ تک گڑھا کھودا گیا اور آپ کے حکم سے لوگوں نے اسے سنسار کر دیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر مارا، سر پر مارا تو خون کے چھینٹے ان کے چہرے پر آ پڑے۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو برا بھلا کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے الفاظ سنے تو فرمایا خالد ذرا رک جاؤ، یہ بات مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر لوگوں میں سے غنڈہ ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی بخشش ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے۔ دوستو، اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز قرآن و حدیث کے حوالے سے مختلف مسائل واقعات پہ سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے دبا کے سبسکرائب ضرور کر دے اور دوستوں میں شیئر ضرور کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔